میرے دوستوں بھائیوں بہنوں، 8 رمضان المبارک منگل کا دن آ چکا ہے۔ آج کا دن ارب پتی بننے کا سنہری موقع ہے۔ آج کے دن 41 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ لینا، آپ کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ آپ کے گھر میں مال و دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے اپنے غیبی بندوں کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے دولت کا اہتمام کرے گا۔ آج کے دن آپ نے لازمی اس عمل کو کرنا ہے۔ موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ 8 رمضان المبارک ہے، صرف 41 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ کوئی بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہے جو اتنے پیار کے ساتھ میرا ذکر کر رہا ہے، مجھے یاد کر رہا ہے، فرشتے آپ کا نام لیں گے، فلاں بن فلاں آپ کو یاد کر رہا ہے، آپ کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، آج یہ بندہ جو مانگتا ہے اس کو عطا کرو، اس کے لیے غیب سے دولت کا اہتمام کرو، یہ بندہ میرے سوا کسی کا محتاج نہ رہے۔ آپ وظیفہ بعد میں مکمل کرو گے، آپ کا کام پہلے بن جائے گا۔ آج 41 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ آپ 3 منٹ کے اندر 41 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ لیں گے۔ آج کے دن جتنا جلدی ہو سکتا ہے بتائے گئے طریقے کے مطابق سورہ کوثر کو پڑھ لو، تقدیر ایسے بدلے گی، ساری زندگی یاد کرو گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، لا یرد القضاء الا الدعاء، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے اور یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو بدل دے گا۔ آج ہماری ناکامی اور بربادی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ سے مانگتے نہیں۔ آج کا مسلمان پریشان ہوتا ہے، دوستوں کے پاس جاتا ہے، رشتہ داروں کے پاس جاتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، پھر جا کر رب تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ اس رب سے مانگ کر تو دیکھو، اس رب کی بارگاہ میں آ کر تو دیکھو جس کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ بچہ روتا ہے، ضد کرتا ہے، ماں کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ محنت کرتی ہے، سب کچھ بیچ کر بچے کی خواہش کو پورا کرتی ہے۔ اس رب سے مانگ کر دیکھو جو رب 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ ہم جو مانگیں گے، جیسے مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، رب تبارک و تعالی عطا کرے گا۔ 8ویں روزے کا بہت انتظار کیا۔ آج کے دن جو بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کرے گا اس کی تقدیر بدل جائے گی۔ اگر آج کے دن بھی آپ نے یہ عمل نہ کیا تو سارا سال انتظار کرنا پڑے گا۔ آپ کا ایک اور سال تنگ دستی میں گزرے گا، پریشانیوں میں گزرے گا۔ اگر آپ بیماری سے، تنگ دستی سے، پریشانی سے، محتاجی سے نجات چاہتے ہو تو آج کے دن ضرور 41 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ لینا۔ آج بھی بہت سارے دیکھنے والے، سننے والے، پڑھنے والے ایسے ہیں جنہوں نے ماہ رجب کو غفلت میں گزارا، پھر ماہ شعبان کو غفلت میں گزارا، شب معراج کو ہلکا سمجھا، شب برات کو ہلکا سمجھا۔ آج ماہ رمضان المبارک برکتوں والا مہینہ آ چکا ہے۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں کے منہ کھول دیے گئے ہیں۔ روزانہ ندا ہوتی ہے کہ کون ہے مانگنے والا جس کو عطا کروں، کون ہے پریشان حال جس کی پریشانی کو دور کروں۔ ماہ رمضان المبارک ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندائیں دی جا رہی ہیں، اے پریشان حالو میرے دربار میں آ جاؤ، مجھ سے مانگ لو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ختم ہونے والا ہے، صرف 2 دن باقی ہیں۔ ماہ رمضان المبارک ہمیں موقع دے رہا ہے، وقت دے رہا ہے۔ جو لوگ اپنی پریشانیوں سے، مشکلات سے، مسائل سے نجات چاہتے ہیں تو وہ آج رمضان المبارک کے 8ویں روزے منگل کے دن اس عمل کو لازمی کرنا۔ اگر کوئی رب تبارک و تعالیٰ کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، کمالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، قدرت کا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو صرف 41 مرتبہ بتائے گئے طریقے کے مطابق سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ بڑی سے بڑی پریشانیاں فوری طور پر ختم ہو جائیں گی۔ ایسا آزمایا ہوا عمل ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ پڑھ چکے ہیں، شاید کوئی بندہ یا بندی ایسی ہو جس کی مراد پوری نہ ہوئی ہو۔ میں نے جس کو بھی بتایا اس نے کبھی یہ نہیں کہا
کہ میں نے پڑھا میری حاجت پوری نہیں ہوئی، بلکہ جس کو بھی بتایا اس نے دعائیں دی ہیں۔ یوں تو پڑھنے کے لحاظ سے سب سے آسان ترین عمل ہے، لیکن فائدے کے اعتبار سے اس سے پاورفل عمل کوئی نہیں۔ آپ نے زندگی میں ایسا عمل نہیں کیا ہوگا جس کے ہاتھ لگ جاتا ہے اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ پر دنیا جہان کی پریشانیاں ٹوٹ پڑی ہیں، مصیبتوں نے گھیر لیا ہے، تنگ دستی نے گھیر لیا ہے، غربت نے گھیر لیا ہے، ہر طرح کی کوشش کی، تنگ دستی دور نہیں ہوئی، غربت دور نہیں ہوئی، مشکلات دور نہیں ہوئی، پریشانیاں ختم نہیں ہوئی، من کی مرادیں پوری نہ ہو سکی، تو 8 رمضان المبارک منگل کے دن اس عمل کو کر لو، من کی مرادیں پوری ہوں گی، خالی جولیاں مال و دولت سے بھر جائیں گی۔ اس عمل کو ہلکا نہ سمجھنا، یہ عمل رزق کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے، رزق کی بندش کو کھول دیتا ہے، تنگ دستی کو ختم کرتا ہے، گھروں سے جھگڑوں کو ختم کرتا ہے، نحوست کو ختم کرتا ہے، بے روزگاری کا خاتمہ کرتا ہے، بد نظری کا خاتمہ کرتا ہے۔ جب بھی آپ اس عمل کو کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ضرور کرنی ہے، اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی تنگ دستی کے لیے، اپنی بیماریوں کے لیے۔ اگر آپ یقین سے اس عمل کو کریں گے تو غیبی مدد آئے گی، آپ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے، آپ کے گھر سے رزق کے حوالے سے تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تمام مسائل حل ہو جائیں گے، اور مشکلات کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دے گا۔ جتنا یقین پختہ ہوگا اتنی جلدی آپ کا کام ہوگا۔ 8 رمضان المبارک منگل کا دن ہے۔ آج کے دن آپ نے سکون اور اطمینان کے ساتھ بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کرنا ہے۔ جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، آپ پاکستان سے ہو، انڈیا سے ہو، بنگلہ دیش سے ہو، نیپال سے ہو، بھوٹان سے ہو، ایران سے ہو، افغانستان سے ہو، اٹلی سے ہو، امریکہ سے ہو، عرب امارات سے ہو، مسقط، عمان، جاپان سے ہو، دنیا کے کسی بھی خطے سے آپ کا تعلق ہو، جب ماہ رمضان المبارک کا 8واں روزہ منگل کا دن آ جائے تو آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ جگہ کی کوئی قید نہیں، آپ کمرے کے اندر، مکان کے اندر، دکان کے اندر، آفس کے اندر، سفر میں، حضر میں، جہاں تمہارا دل چاہے باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے۔ جب بھی کوئی وظیفہ کرنے لگو تو دل کے اندر اخلاص ہو، یقین ہو، بھروسہ ہو، توکل ہو، میں رب تبارک و تعالیٰ سے مانگنے بیٹھا ہوں، لے کر اٹھوں گا تو رب تبارک و تعالیٰ ایسے عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو عطا فرماتا ہے۔ عمل یہ ہے کہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہو، سب سے افضل درود درود ابراہیمی نماز والا درود ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ اول پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ بعد میں پڑھنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کر 1 مرتبہ درود پاک کو پڑھ لیجئے تاکہ درود پاک کی فضیلت ہم کو مل سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور صرف 41 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اور آخری مرتبہ جب پڑھنے لگو انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، تو ونحر کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر سورت کو مکمل کر لینا ہے انا شانئک ھو الابتر، اور پھر آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ اس عمل کو کریں تو رب تبارک و تعالیٰ سے اپنی مرادوں کو مانگے، رو رو کر اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، بچوں کے لیے دعائیں کریں۔ یا رب تیرے سوا میرا کوئی نہیں، آج اپنی مرادوں کو لے کر اٹھوں گا، مجھے مانگنا نہیں آتا، تجھے تو عطا کرنا آتا ہے، اپنی عطا کے مطابق مجھے عطا کر۔ ماہ رمضان المبارک ہے، کوشش کیا کریں کہ آپ کی زبان پر سارا دن ذکر اللہ رہے، درود پاک کی کثرت ہو، استغفار کی کثرت ہو، کلمہ طیبہ کی کثرت ہو، اور جتنا ممکن ہو سکے باوضو رہا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ 5 وقت کی نماز کا اہتمام ضرور کیا کریں، کیونکہ مسلمان کے لیے سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے۔ نماز کے بغیر آپ دنیا جہان کے جتنے بھی وظیفے کرو گے، کوئی بھی وظیفہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ پھر آپ کہتے ہو میں نے بہت وظیفے کیے،
کسی وظیفے نے کام نہیں کیا۔ بھئی آپ اپنی نمازوں پر غور کرو، اگر تو آپ کی نمازیں مکمل ہیں تو رب تبارک و تعالی ضرور آپ کی مرادوں کو پورا فرمائے گا۔ روزانہ کی بنیاد پر ہم دعائیں کرتے ہیں، آپ بھی دعا میں شامل ہو جائیے، ہو سکتا ہے کہ کس کی آمین پر ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ یا اللہ، جو ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، ان کی تمام پریشانیوں مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ، 8 رمضان المبارک منگل کا دن ہے، تیرا خاص دن ہے، رحمتوں والا دن ہے، رحمتوں والا عشرہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ یا اللہ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال طیب طاہر رزق عطا فرما۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ، جو گناہوں کی بیماری میں مبتلا ہیں ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا، قرآن کریم کے احکامات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گھروں کو اور گھروں میں رہنے والوں کو حاسدوں کے حسد سے، بد نظروں کی نظر سے، چوروں کی چوری سے محفوظ فرما، تمام زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، جو مال و دولت کے لحاظ سے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو رشتوں کی وجہ سے پریشان حال ہیں ان کے اچھے اور نیک رشتے لا۔ یا اللہ، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہمارے حق میں جو بہتر ہے وہ عطا فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ مزید معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔